عماد وانیہ کو آج سکردو گھمانے لے کر گیا تھا اور وہ دونوں سارا دن ان خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے بعد ابھی لوٹے تھے۔ عماد بھوک لگی ہے بہت۔ وانیہ نے لاڑ سے اس کے پاس آ کر کہا تو عماد مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تو بنا لو کچھ، دونوں کھاتے ہیں۔ عماد کی بات پر وانیہ نے اسے منہ بنا کر دیکھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے کچھ پکانا نہیں آتا، آپ پھر سے آلو کے چاول بنائے نا، سچی بہت مزے کے بنائے تھے۔ وانیہ نے اس کے گال کھینچ کر کہا، اف مارا، اس دنیا کا سب سے نکما بیوی تھا میرے نصیب میں۔ عماد نے راگا کے انداز میں کہا تو وانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی خوبصورت ہنسی کو عماد دیکھ کر اس کے پاس آئے اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وانیہ اچانک ہی اس کی قربت پر گھبرائی کر کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ میٹھا؟ عماد نے اس کے ہونٹ انگوٹھے سے سہلا کر کہا جبکہ اس کی نزو کی تپش وانیہ کو بے چین کر رہی تھی۔ اگر مجھے چاولوں کا مزہ آیا تو، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ عماد اس کے کھلے چیلنج پر شان سے مسکرا کر کھانا بنانے لگا اور وانیہ نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کھانے کو برا ہی کہے گی، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا، کیونکہ جب عماد نے چاول تیار کر کے اس کے سامنے رکھے تو پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی اس کی آنکھیں کھانے کی لذت کو محسوس کرتے بند ہو چکی تھی۔ ایسا ہے، اف بہت اچھا، آرمی میں کھانا پکانا بھی سکھاتے ہیں کیا؟ وانیہ نے جلدی جلدی چاول کھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے پھر جلدی سے کھا لو تاکہ میں اپنی جلیبی کھا سکوں۔ عماد کی شرط یاد کرتے ہی وانیہ کا سانس اٹکا اور اس نے بوکھلا کر عماد کو دیکھا۔ نہیں، بالکل بھی اچھا نہیں، یہ ذرا مزہ نہیں آیا۔ وانیہ نے منہ بنا کر چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو عماد کہہ لگا کر ہنس دیا۔ اف مارا، میری افغان جلیبی کی معصومیت جان لے لے گی اس جن کی۔ عماد نے وانیہ کے قریب ہونا چاہا۔ وانیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کھانا کھانے دے۔ عماد ہنسی اور شرافت سے اس کے کھانا کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ آپ بھی کھا لیں کچھ، یا بس کھڑے ہو کر مجھے گھورتے رہیں گے؟ ہانیہ نے اس کی نظروں کی تپش سے جھنجھلا کر کہا، بتایا تو تھا افغان جلیبی کہ مجھے بس تمہاری طلب ہے، ایک بار خود کو کھانے دو گی تو اور کچھ نہیں چاہوں گا میں۔ عماد کی بات پر وانیہ خود میں سے مر گئی، بہت بے حیا ہے آپ۔ اس نے کھانے کی پلیٹ سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ عماد نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ بے حیائی تو ابھی شروع بھی نہیں کی مارا، تم پہلے ہی گھبرا گیا۔ کل تو جو تم نے دیکھا تھا وہ میری محبت تھی، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا جنون کیا ہے۔ عماد نے اتنا کہہ کر اس کے گال کو کاٹا۔ عماد باہر چلتے ہیں نا پلیز، ابھی پھر سے سنو فال ہو رہا ہوگا۔ وانیہ نے نظریں جھکا کر فرمائش کی تو عماد نے اپنی گرم چادر پکڑی اور وانیہ کے ساتھ ان کی فیورٹ بالکونی میں آ گیا۔ عماد اب وہاں موجود کرسی پر بیٹھا اور وانیہ کو خود پر بٹھا کر وہ گرم چادر دونوں کے گرد لپیٹ دی۔ عماد کے سینے سے لگی وانیہ نے اسے بہت محبت سے پکارا تو عماد بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ اگر آپ آرمی میں نہیں ہوتے اور اصلی راگا آپ ہی ہوتے تو کیا آپ سچ میں مجھے کبھی یہاں سے جانے نہیں دیتے؟ عماد کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، نہیں کبھی بھی نہیں وانیہ، کیونکہ تم صرف میری محبت اور سکون ہی نہیں، تم میرا جنون بھی ہو۔ عماد نے ہونٹ اس کے گالوں پر رکھ کر کہا، اور کیا اگر اصلی راگا میں ہی ہوتا تو بھی تم مجھے گولی مار دیتی؟ وانیہ نے شرارتی نگاہوں سے عماد کو دیکھا۔ یہ تو میں نے گولی مار کر ثابت کر دیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آپ نہیں ہیں۔ اف ظالم، گولی کی کیا ضرورت ہے، مارا پیار سے دیکھنا، بس مجھے تیرا یہ راگا ان نزوں کے تیر سے ہی مر جائے گا۔ عماد نے پھر سے راگا کی آواز میں کہا تو ایک خیال کے تحت وانیہ نے شرارت سے اسے دیکھا۔ عماد، کیا آپ جس کی چاہیں آواز کاپی کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ عماد نے شان سے اپنا کالر جاڑتے ہوئے کہا، چلیے بھی آتف اسلم کی آواز میں گا کر سنائیے مجھے۔ وانیہ کی اس عجب سی فرمائش پر عماد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہی بات ہوئی، چلیے اب سنائیے مجھے آتف اسلم کی آواز میں گانا۔ عماد نے آتف اسلم کی آواز یاد کرنی چاہیے کہ پھر کچھ اور ہی یاد آنے پر مسکرا دیے، مجھے اپنے سرہانے پہ تھوڑی سی جگہ دے دو، مجھے نیند نہ آنے کی کوئی تو وجہ دے دو۔ عماد نے بہت پیاری سی آواز میں گنگنایا تھا، یہ آتف اسلم کی آواز تو نہیں اور نہ ہی اس کا گانا ہے یہ۔ وانیہ نے منہ بنا کر کہا، مجھے فرق نہیں پتا یہ اس کا گانا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت میرے جذبات یہی ہیں، اور اس سے پہلے کہ جذبات میں بہہ کر یہی شروع ہو جاؤں، اپنے
لاڈ دکھانا بند کرو مجھے اور کمرے میں چل کر میری منمانیاں سہو اب۔ عماد نے یہ کہتے ہوئے اس کا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں لیا تھا۔ بہت ہی بے شرم ہے آپ۔ وانیہ نے خود میں سمرتے ہوئے کہا۔ عماد اب اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا اور یہ بے شرمی بہت عزیز ہے مجھے۔ عماد نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی بہت دور کھڑا ان کی خوشیوں کو چپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تجھے کیا لگا فوجی راگا بن کر ہمیں برباد کر دے گا اور خود عیاشی کرے گا؟ تیری یہ خوشیاں بہت جلد ماتم میں بدل دوں گا، وعدہ ہے یہ کمار شنکر کا۔ کال نے حباسہ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہمسایہ ملک کا جاسوس تھا جو راگا اور بیرا کے ساتھ مل کر اس ملک کو برباد کرنے آیا تھا، لیکن اب اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، عماد سے اس کی ساری خوشیاں، اس کی وانیہ کو چھینا۔ جنت کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک الگ ہی جگہ پر پایا۔ یہ دیکھا وہ کافی حیران ہوئی کیونکہ وہ تو سالار کے کمرے میں تھی اور اس نے بس ایک گلاس پانی پیا تھا، پھر وہ گہری نیند میں سو گئی۔ جنت نے حیرت سے اس کمرے کو دیکھا جس میں وہ موجود تھی، پھر اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتے سالار پر پڑی۔ کہاں لے آئے ہیں آپ مجھے؟ سالار بس چاند سے مسکرا کر اس کے پاس آئے۔ باقی سب سے بہت دور، جہاں صرف تم ہو اور میں، تیسرے کی گنجائش نہیں ہمارے درمیان۔ اس کے پاس بیٹھ کر سالار نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے، لیکن جنت فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ نہیں رہنا مجھے آپ جیسے شخص کے پاس، بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے آپ پر بھروسہ کر کے، اب مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ رہے ہیں، جنت نے روتے ہوئے کہا، لیکن سالار نے بس اس کے آنسو پوجے اور محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ یہ ناممکن ہے بیبی گرل، اب تم یہ سمجھو کہ تمہاری رخصتی ہو چکی ہے، بلکہ اب تو رخصتی کے بعد والا پروسیس سٹارٹ کرنا چاہیے ہمیں۔ اس سے پہلے کہ جنت اس کی بات کا مطلب سمجھتی، سالار اس کے ہونٹوں پر جھکو سے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ جنت اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کرنا چاہے تو سالار نے اس کے ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ پھر جنت کے آنسو اپنے چہرے پر محسوس کرتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ کیا بات ہے جنت، جسے تم نے محبت کی، آج اس کا ہونا ہی تمہیں گرا گزر رہا ہے؟ سالار نے اس کا معصوم چہرہ نظروں کے حصار میں لے کر کہا۔ وہ جو جنت کی تمام محبت اپنے لیے چاہتا تھا، اس کی بے رخی کیسے برداشت کر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ اچھے ہیں اس لیے محبت کی، میں نے آپ سے نہیں جانتی تھی کہ آپ ایسے نکلیں گے۔ سالار جنت کی بات پر تحلیل سے مسکرایا، کردار دے کر محبت کرنا بھی محبت ہوئی؟ یہ تو سودے بازی ہوئی نا جانا، جو تم نے دل سے نہیں بلکہ اپنے دماغ سے کی۔ محبت جب دل سے ہوتی ہے نا، وہ شکل اور صورت اور کردار کو نہیں دیکھتی۔ سالار نے اتنا کہہ کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ جنت کی سنہری آنکھیں بے بسی سے بہہ نکلی۔ کچھ بھی ہو جائے میں ایک قاتل کو نہیں بچا سکتی، میرا دل ہی مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں سالار۔ اور کچھ تو نہیں، لیکن یہ چھوڑنے والی بات پر سالار نے اس کی نازک گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ مجھ سے رہائی صرف موت کی صورت میں ممکن ہے، اس کے علاوہ کبھی مت سوچنا کہ چھوڑوں گا تمہیں۔ اور یاد رکھنا جنت کہ ہر کوئی جان اپنے مفاد کے لیے نہیں لیتا، بلکہ لوگ اس لیے بھی لیتے ہیں کہ اس دنیا سے کچھ شیطانوں کو کم کر سکے۔ سالار اسے دور ہوا تو جنت بیٹھ کر خود میں سمٹ کے، اگر برے لوگوں کو مارنے والا برا ہوتا ہے نا، تو ہر سپاہی، ہر مجاہد برا ہے۔ جنت بس خاموشی سے سالار کی بات سن رہی تھی۔ جا رہا ہوں میں، اور اب تب ہی تمہارے قریب آؤں گا جب میری بات کا مطلب سمجھ کر تم خود مجھے اپنے قریب بلاؤ گی۔ سالار اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور جنت خود میں ہی سمٹ کر روتی چلی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باتوں کا یقین کرے جسے وہ خود سے بھی زیادہ چاہتی ہے، یا دنیا کا جو اسے ایک مانسٹر پکارتی ہے۔ آدم عرفان کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا، جو کل سے غائب تھا، اور اس سے بھی زیادہ پریشانی اسے ایمان اور معراج کی تھی۔ کچھ پتہ چلا کہاں ہیں وہ لوگ؟ آدم صبح سے کچھ 40 مرتبہ اپنے سیکورٹی ہیڈ سے یہ سوال پوچھ چکا تھا۔ نہیں سر، ابھی تک ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں ملی، جیسے ہی ملے گی سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے۔ اپنے سیکورٹی ہیڈ کی بات پر آدم نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کے انگلیاں چٹانے لگا۔ کہیں عرفان ہی تو ایمان معراج کو کڈنیپ کروا لیا تاکہ ایمان کی دولت پر خود قابض ہو سکے۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی آدم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیٹھ لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ سازش عرفان کی ہوئی تو وہ خود اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سر، یہ پارسل کوئی آپ کے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ اپنے ایک ملازم کی آواز پر آدم خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ پارسل پکڑا۔ اس پارسل میں بس ایک پین ڈرائیو تھی۔ آدم نے اسے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کیا تو ایک ویڈیو میں اسے ایمان اور معراج بے ہوش نظر آئے۔
کیا ہو گیا حادم؟ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہی ہونا؟ فکر مت کرو، وہ دونوں میرے پاس باحفاظت ہیں، لیکن کب تک رہیں گے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا۔ حادم اپنی مٹھیاں بینچوں سبز آنکھوں والے اسکندر کو دیکھ رہا تھا جو شان سے کرسی پر بیٹھ اپنی بات کہہ رہا تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ دونوں تمہیں زندہ ملے تو کل صبح اپنے چاولوں کے گودام میں آ جانا، آمنے سامنے بات کریں گے۔ اسکندر نے کرسی سے اٹھ کر کیمرے کے پاس آتے ہوئے کہا، اور اگر ہوشیاری کی تو تمہاری بیٹی کو 18 کے ہونے سے پہلے ہی مار دوں گا، اور یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس کا 18 کا ہونا تمہارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ حادم اسکندر کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ ویڈیو ختم ہونے کے بعد حادم نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور فرش پر پٹخ کر توڑ دیا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں اسکندر، مجھے پھنسانے کا سوچ رہی ہو نا؟ تم دیکھنا کل کا دن تمہارا زمین میں آخری دن نہ بنا دیا تو میں بھی سلطان نہیں۔ حادم نے وحشت سے کہا، موبائل نکال کر اپنے ہاتھ آدمی کو کال کی۔ میری چاولوں کی مل میں ریموٹ کنٹرول بم لگا دو، اور اس کا ریموٹ مجھے چاہیے۔ جی سر۔ اس کے آدمی نے حامی بڑھی تو حادم نے موبائل بند کیا اور شان سے مسکرا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل وہ اس اسکندر کا کام تمام کر دے گا۔ صبح انس اپنے آفس داخل ہوا تو سامنے اپنی کرسی پر ہانیہ کو بیٹھا دیکھ حیران ہوا، جو شان سے اس کی ٹوپی اپنے سر پر پہنے پاؤں ٹیبل پر کے ببل چبا رہی تھی۔ تم یہاں کب اور کیسے آئی؟ انس نے حیرت سے پوچھا۔ میں ہینا آبی کے ساتھ آئی تھی شادی کی شاپنگ کرنے، لیکن سوچا کہ میرے ہسبینڈ کو تو میرے ہونے یا ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ خود ہی اپنی موجودگی کا احساس دلا دو۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا تو انس اس کے پاس آئے اور اپنے دونوں کرسی کے بازو پر رکھ کر ہانیہ کو اپنے گھیرے میں لیا۔ وہ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تمہارا یہ شوہر تم سے غافل بھی ہو سکتا ہے؟ انس نے محبت سے اس کے ناک کھینچی تھی۔ 2 دن ہوئے ہیں ہمارے نکاح کو اور آپ نے کال تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ اب مجھے تو یہی لگے گا نا کہ آپ نئی نویلی دلہن سے ہی بیوی سے ہی اکتا آگے ہیں۔ ہانیہ نے اس کے کالی یونیفارم کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ انس کو افسوس ہوا کیونکہ اسکندر کو پکڑنے کے جنون میں حد سے زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ کتنا اکتایا ہوں تم سے ابھی بتاتا ہوں۔ انس ہانیہ کے ہونٹوں کے قریب ہو گیا تو ہانیہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ سر۔ اپنی کانسٹیبل کی آواز پر انس ہانیہ سے دور ہوا، دروازے میں کھڑے کانسٹیبل کو دیکھا جو ان دونوں کو ہڑبڑا کر دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ تم باہر ویٹ کرو، میں 10 منٹ میں فارغ ہو کر آتا ہوں۔ ہانیہ جو ماری شرم کے سرخ ہوتی جا رہی تھی، گدھے کے سروں سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہوگی۔ ہاں بولو ہادی۔ انس نے کرسی پر بیٹھ کے کانسٹیبل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر، آپ کے کہنے پر میں نے حادم شفیق پر نظر کی تھی۔ انس نے ہاں میں سر ہلائی کیونکہ اس نے اس سے اتنے بڑے سیاستدان کی جاسوسی پر لگایا تھا۔ انس کو یہ معلوم ہوا کہ جتنے لوگوں کو بھی اسکندر نے مارا تھا ان کا تعلق بلاواسطہ یا بلاواسطہ طور پر حادم سے ضرور تھا، اس لیے ضرور حادم ہی اسکندر کا اگلا نشانہ تھا۔ سر، ایک آدمی نے ان کی بیٹی کو کڈنیپ کر کے انہیں ان کی مل میں بلایا ہے، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں اسکندر ہے۔ کانسٹیبل کی بات پر انس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اگر حادم شفیق کی بیٹی کو کڈنیپ کیا گیا ہے تو وہ پولیس کے پاس کیوں نہیں آئے؟ انس کے سوال پر کانسٹیبل بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ ہو سکتا ہے سر وہ ڈر گئے ہوں اسکندر سے، یا اس کا معاملہ خود طے کرنا چاہ رہے ہوں۔ انس نے ہاں میں سر ہلایا۔ سر، میرے خیال سے ہمیں حادم سر کو وہاں جانے سے روکنا چاہیے اور انہیں پروٹیکشن دینی چاہیے۔ انس نے کچھ دیر اس بات پر غور کیا، پھر انکار میں سر ہلایا۔ نہیں ہادی، ہم اسکندر کی یہ چال الٹا اس پر ہی ڈال دیں گے۔ کل ہم لوگ وہاں چھپ کر ان کا انتظار کریں گے، اسکندر کے وہاں آنے پر اسے اریسٹ کر لیں گے۔ کانسٹیبل نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تم میری ٹیم کو تیار رہنے کا کہو۔ انس نے اٹھ کر گاڑی کی چابیاں پکڑتے ہوئے کہا، آپ کہیں جا رہے ہیں سر؟ یا تمہاری بابی کو شادی کی شاپنگ کروانی ہے؟ تم جانتے نہیں اسے اگر آج شاپنگ پر نہ لے کر گیا اسے تو خود اسکندر بن کر جان لے گی میری۔ انس کی شرارت سے کہنے پر کانسٹیبل ہنس دیا۔ انس بھی مسکراتے ہوئے ہانیہ کے پاس چلا گیا جو باہر اس کا انتظار کر تھی۔ انس مطمئن تھا کہ کچھ بھی ہو جاتا کل اسکندر کو اس کی گرفت میں ہونا تھا۔ اماد کی آنکھ وانیہ کے رونے کی آواز پر کھلی تو اس نے جلدی سے اٹھ کر حیرت سے وانیہ کو دیکھا جو ایک آدمی کی گرفت میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ 6 سے 7 آدمی اماد پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ کیسے ہو اماد بنگش، یا میں یہ کہوں نکلی راگا؟ کال کی آواز پر اماد نے دروازے کے پاس کھڑے کال کو دیکھا جو شان سے مسکرا رہا تھا۔ کال،
امان نے گھبرا کر وانیہ کو دیکھا جو کال کے آدمی کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچلی جا رہی تھی۔ امان نے فوراً بیڈ سے اترنا چاہا۔ ہاں ایسی غلطی مت کرنا فوجی، ورنہ تمہاری پیاری سی بیوی کی لاش ہوگی زمین پر، سو تم بس دیکھتے رہ جاؤ کہ جہاں ہو نہ وہیں رہو۔ کال کی دھمکی پر اماد واپس خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یاد ہے نکلی راگا، تو نے ہاتھ کاٹ دیا تھا میرا کیونکہ میں نے اسے چھوا تھا۔ کال نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اماد کے سامنے کیا۔ اب اسے میں چھونے کے قابل تو نہیں رہا، لیکن فکر مت کر، میرے یہ آدمی کس دن کام آئیں گے۔ کال اتنا کہہ کر ہنسنے لگا اور دروازے سے ہٹ کر وانیہ کے قریب آیا جو بس خوف سے کامتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ جس وجود پر تمہیں میرا لمس گوارا نہیں ہوا تھا، نکلی راگا آج اس وجود کو میرے آدمی ادھیڑ کر رکھ دیں گے اور تو بس بے بسی سے وہاں بیٹھا دیکھتا رہ جائے گا۔ کال کے کھلے چیلنج پر وانیہ کا سانس اس کے حلق میں اٹک چکا تھا۔ وانیہ کو پکڑے آدمی نے اپنا ہاتھ اس کے دوپٹے کی جانب کیا تو اماد نے بیٹھ سے اٹھنا چاہا، لیکن بہت سی بندوقوں کا رخ اماد کی جانب ہوا۔ ہاں 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 اب آئے گا نا مزہ، شروع ہو جاؤ، کال نے اپنے آدمی سے کہا تو اس نے وانیہ کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ وانیہ بس ایک چیخ کے ساتھ اپنی آنکھیں مچ گئی تھی اور اماد بے بسی سے بیڈ پر بیٹھا اپنی مٹھیاں بیتا رہ گیا۔